امر بل ایپیسوڈ 3۔ وہ واقعی خفا تھی۔ آئی ایم سوری، وہ ہلکے سے منمنائی۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ بہرحال آئندہ خیال رکھنا کہ ایک بار ڈائننگ ٹیبل پر آنے کے بعد اس طرح اٹھ کر نہیں آتی، وہ بھی اس وقت جب سب کھانا کھا رہے ہوں۔ تمہارا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا تو تم سلاد لے لیتی یا سویٹ ڈش لے لیتی، مگر تمہیں وہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ نانو اسے مینرز کی وہی پٹی پڑھا رہی تھی جو ہمیشہ سے ہی پڑھاتی آئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ اس کی رنجیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ضرور عمر نے ان سے میرے بارے میں کچھ کہا ہوگا۔ وہ ان کی باتوں پر اس سے اور بدگمان ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے مرید سے کہہ دیا ہے، وہ بھی تمہیں دودھ میں اولٹین ملا کر دے جائے گا۔ اب مجھے کوئی اعتراض نہیں سننا ہے۔ نانو نے اٹھتے ہوئے اسے اطلاع دی تھی اور ساتھ ہی اس کے متوقع رد عمل پر خبردار کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ نانو کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر جہانگیر آج اسے سب سے زیادہ برا لگا تھا۔ جو واحد چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی مرضی سے ہوتی تھی، اب ان میں بھی اس کا عمل دخل ختم ہو گیا تھا۔ مرید بابا نے کچھ دیر بعد دودھ لا دیا تھا۔ اس نے خاموشی سے دودھ کا گلاس لے کر پی لیا۔ پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن سونے کی کوشش میں اسے بہت دیر لگی تھی۔ اگلے کچھ دن میں اس میں یہ تبدیلی آ گئی تھی کہ اس نے عمر سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ وہ اس کی بات کے جواب میں وہ پہلے والی ہوں ہاں بھی نہیں کرتی تھی، جب تک وہ باقاعدہ اس کا نام لے کر بات نہ کرتا تھا۔ اس دن وہ لاؤنج میں کارپیٹ پر فلور کشن کے سہارے بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ تب اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا کہ اس نے احتیاط سے نانو کا موڈ دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ پھر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ نانو، ایک بات پوچھوں؟ اس نے ہولے سے کہا تھا۔ ہاں پوچھو۔ وہ اخبار میں غرق تھی۔ یہ عمر واپس کب جائے گا؟ اس نے کافی احتیاط سے لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے کہا تھا۔ بہت جلد مائی ڈیئر کزن، بہت جلد۔ سوال کا جواب کہیں اور سے ملا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت بیٹھی اپنے سوال کا کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ اب وہ اس کی پشت سے ہو کر اس کے بالکل سامنے آ کر نانو کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بلکہ آپ جب چاہے مجھے نکال دیں یہاں سے، اس نے علیزے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ فضول باتیں مت کرو، کوئی نہیں نکال رہا تمہیں یہاں سے، تمہاری وجہ سے تو رونق ہو گئی ہے گھر میں۔ نانو نے اسے پیار سے جھڑکتے ہوئے اس کے گھال چھوئے تھے۔ علیزے نے کچھ کہنے کی بجائے میگزین اٹھایا اور وہاں سے واپس آ گئی تھی۔ کچھ شرمندگی کے عالم میں وہ لان میں آ کے بیٹھ گئی تھی۔ چند منٹوں کے بعد اس نے قدموں کی چھاپ سنی تھی۔ عمر اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کچھ جھنجھلا گئی۔ وہ قریب آ کر ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں بہت دنوں سے تم سے ایک بات کہنا چاہ رہا تھا، بلکہ شاید بہت سی باتیں، مگر تم نظر انداز کر رہی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ناپسند کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے اتنے ڈائریکٹ جواب پر کچھ گڑبڑا گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ ورنہ میں تمہیں پکڑ کے بٹھا دوں گا۔ وہ پہلی بار بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ خفگی کے عالم میں سامنے بیٹھ گئی تھی۔ عمر نے درمیان میں پڑا ہوا ٹیبل کھینچ کر ایک طرف کر دیا اور اپنی کرسی کھینچ کر سیدھا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ وہ نروس ہو گئی۔ ہاں اب بتاؤ۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی ہوں۔ ویری گڈ، لیکن پھر تمہیں میرا یہاں رہنا اچھا کیوں نہیں لگ رہا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ میرا گھر نہیں ہے کہ میں یہاں سے کسی کو نکالوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے اپنی خفگی ظاہر کر بیٹھی۔ دیکھو، میں کچھ باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس گھر میں کوئی تناؤ آئے۔ یہ گھر تمہارا تھا اور رہے گا۔ مجھے تو یہاں رہنا نہیں ہے۔ چند ماہ کے بعد میں یہاں سے واپس لندن چلا جاؤں گا۔ میرا یہاں قبضہ جمانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کس بات پر اتنی ناراض ہو۔ شکایت کیا ہے تمہیں مجھ سے؟ میرا تو خیال تھا کہ میں خاصا بے ضرر آدمی ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اب گھر میں ہر چیز آپ کی پسند کے مطابق بنتی ہے۔ ٹھیک ہے آپ مہمان ہیں، لیکن جو چیز میں کرنا چاہتی ہوں اس میں تو کسی دوسرے کی مرضی۔ عمر نے اس کی بات کٹ کر دی۔ تم اس دن ڈش والے واقعے کی بات کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اور کوئی اعتراض؟ نہیں، اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ واقعی شرمندہ ہونے لگی تھی۔ بس ٹھیک ہے، آئندہ تم اپنا موڈ میری وجہ سے خراب مت کرنا، اور اگر میری کوئی بات بری لگے تو بس مجھ سے آ کر کہہ دینا۔
عمر نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے چھپتی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ عمر نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا بلکہ خود بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے قدم بڑھائے تھے۔ اب تمہاری ناراضگی دور ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں کوئی اچھی سی چیز دوں گا۔ وہ کسی ننھے بچے کی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اندر لے گیا تھا۔ نانو ابھی بھی لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گرینی، میں اور علیزہ بہت اچھے دوست بن گئے ہیں۔ میں علیزہ کے لیے کچھ لایا ہوں، اس نے اندر آتے ہی اعلان کیا تھا۔ وہ اسے اسی طرح ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد عمر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ گرینی نے بتایا تھا تمہیں پرفیومز بہت اچھے لگتے ہیں۔ یہ تمہارے اور میرے درمیان پہلی کامن چیز ہے۔ مجھے بھی پرفیوم بہت پسند ہیں۔ وہ اس کی طرف پش کیے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھول کر کچھ تلاش کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ علیزی کی نظریں ڈریسنگ ٹیبل پر مرکوز تھی جہاں پر پرفیوم کا ایک ڈھیر موجود تھا۔ وہ بے اختیار کچھ آگے بڑھائی تھی۔ عام طور پر مرد کبھی عورتوں کے پرفیوم استعمال کرنا پسند نہیں کرتے، مگر میں ہر وہ پرفیوم خرید لیتا ہوں جو مجھے پسند ہو، چاہے وہ خواتین کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ استعمال کروں یا نہ کروں، لیکن پاس رکھنے میں کیا حرج ہے؟ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس کی تلاش ابھی بھی جاری تھی۔ پھر جیسے ہی وہ چیز مل گئی تھی، وہ سیدھا ہونے کے بعد اس کی ایک پیکٹ شیشی دیکھی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ علیزہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ علیزہ نے کچھ حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ میرے لیے؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، دوستی کرنے کے لیے اس سے اچھا گفٹ تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں اپنے فرینڈ کو ہمیشہ پرفیوم ہی گفٹ کرتا ہوں، وہ ہاتھ بڑھائے کہہ رہا تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ کچھ جھجک گئی تھی۔ جسٹ ٹیک اٹ، عمر نے ایک بار پھر اس سے کہا تھا۔ مگر میں، اس نے کہنے کی کوشش کی تھی، مگر عمر نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اگر مگر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ لے لو، اس نے بڑے متہصم لہجے میں کہا تھا۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس نے عمر کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑ لیا تھا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا تھا کہ تمہارا فیورٹ پرفیوم کون سا ہے، مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی لڑکی یہ پرفیوم استعمال کرے۔ ویسے تمہیں کون سا پرفیوم پسند ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے وہ سارے پرفیوم پسند ہیں جو لڑکوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کی اس بات پر عمر ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میں دینا چاہیے تھا۔ گڈ، تمہارے اور میرے درمیان یہ دوسری کامن چیز ہے۔ پھر تو تمہیں شینل 5 کے بجائے 212، اس نے ایک دوسرے پرفیوم کا نام لیتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، انٹرنی اور جوائے زیادہ پسند ہے مجھے، علیزہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، اور مجھے ریمپل اور بیبی ڈول۔ عمر نے اپنی پسند بتائی تھی۔ علیزہ کو ایک دم اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ عمر اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سوچ رہی تھی، وہ اچھا ہے۔ اس نے فوراً نتیجہ اگزا کر لیا تھا۔ کیا میں یہ پرفیوم دیکھ لوں؟ اس نے ہاتھ سے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ عمر نے دوستانہ انداز میں کہا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ بڑے متجسم انداز میں ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ پرفیوم کا انبار دیکھ کر اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کون سا تھا۔ اس نے سب سے پہلے سب سے چھوٹی شیشی اٹھائی۔ وہ اٹھا کر دیکھتی رہی۔ کچھ پرفیوم بالکل استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ میں ہر ماہ کچھ اور خریدوں یا نہ خریدوں، لیکن پرفیوم ضرور خریدتا ہوں، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ پاس کھڑا بتا رہا تھا۔ لیکن آپ پرفیوم زیادہ استعمال تو نہیں کرتے؟ علیزہ نے ایک پرفیوم ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ دن میں نہیں لگاتا، رات میں لگاتا ہوں، علیزہ نے اس کے جواب پر کچھ حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ سونے سے پہلے؟ وہ اس کی حیرانگی کی وجہ جیسے جان گیا تھا۔ کیوں؟ وہ کچھ اور ہی الجھی تھی۔ دن کے وقت آپ اتنے بہت سے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ پرفیوم انجوائے نہیں کر سکتے۔ ہمارا دھیان دوسری چیزوں کی طرف ہوتا ہے۔ ہاں، رات کو آپ کسی بھی پرفیوم کی مہک کو بہت اچھی طرح انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کی سینس بہت شارپ ہوتی ہے۔ مہک کو اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں اس وقت۔ علیزہ نے بہت توجہ سے اس کی فلسفی سنی۔ اب وہ اسے خود کچھ پرفیوم دکھا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی بوتل اٹھائی تھی۔ اس ٹیبل پر سب سے قیمتی چیز، اس کی طرف وہ بوتل بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تھا، یہ ہے، یہ پاپا نے گفٹ کیا تھا، ورنہ میں اسے افورڈ نہیں کر سکتا۔ بہت احتیاط سے میں اسے استعمال کرتا ہوں تاکہ ایکسنس یہ جلدی ختم نہ ہو۔ علیزہ کی توجہ اس شیشے پر مرکوز تھی۔ اسے ہاتھ میں لے کر اس نے خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کی تھی۔ سانس اندر کھینچتے ہی اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی تازگی محسوس کی۔ علیزہ نے بے اختیار کہا تھا، ایکسوٹک۔ اس کے ریمارکس پر عمر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔
अलीज़े ने 1-2 बार सूंघने के बाद इसकी छोटी सी शीशी बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानती थी क्या हुआ था। मगर शीशी एकदम इसके हाथों से निकल गई थी। इसके हाथ में सिर्फ ढक्कन रह गया था। एक साने में शीशी ड्रेसिंग टेबल पर गिरी और फिर वहां से उछलकर नीचे कारपेट पर गिरी। अलीज़े ने बेख्तियार इसे पकड़ने की कोशिश की थी, मगर इसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। कमरा एकदम तेज खुशबू से भर गया। अलीज़े ने मायूसी से शीशी उठा ली थी। इसमें अब सिर्फ चंद कतरे बाकी थे। इसने शर्मिंदगी से उमर को सर उठाकर देखा। पता नहीं कैसे, इसकी समझ में नहीं आया वो बात कैसे मुकम्मल करे। वो चंद हमें खामोशी से इससे चेहरा देखता रहा और फिर इसने सुकून से हाथ बढ़ाकर इससे शीशी और ढक्कन ले लिया था। ये कीमती था मगर मेरा फेवरेट नहीं। अलीज़े, इट्स ऑल राइट। इसकी इस बात पर एकदम इज़्तिराब का शिकार हो गई थी। मेरी वजह से, आई एम सॉरी। जारी। रुक जाए। आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज। टेक केयर। टाटा बाय बाय।